ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 40۔ حیرت نہ کیجیے، یہ اصول تضاد ہے، دھوکہ وہیں پر ہوگا جہاں اعتبار ہے۔ رات اپنے سینے میں ہزار راز لیے میر حویلی کی دہلیز پر یوں تھرا رہی تھی جیسے صدیوں سے پرانی کوئی صدا ابھی تک دیواروں میں قید ہو۔ زمین کے فرش پر نمی سی پھیلی تھی، جیسے کسی خاموش آنسوؤں نے اسے چھو لیا ہو۔ آسمان ساکت تھا، بادلوں نے ستاروں کو چھپا لیا تھا، شاید وہ بھی حویلی کے سینے میں دفن سچائیوں سے نظریں چرا رہے تھے۔ صحن کی دیواروں پر روشنی کی لو تھر تھرا رہی تھی، جیسے وقت خود بھی اس لمحے کی دہشت سے کانپ رہا ہو۔ حویلی کا ہر کونا، ہر در، ہر روشن دان ایک انکہی، ایک انہونی کا پیش خیمہ لگتا تھا۔ تب ایسے میں میر حویلی کی پراسرار رات کے سینے میں چھپی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آہٹ زوفشاں کے کمرے کے اندر یاور کے حواس جگا گئی۔ کمرے کی فضا میں اچانک ایک ایسا ارتعاش اتر آیا جسے دیواروں نے کسی انجانی آہٹ کو سنا ہو، کوئی ایسی موجودگی جو وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یاور کے بند پلکیں ایک جھٹکے سے کھلی، وہ نیم اندھیرے کمرے میں اٹھ کر سیدھا ہوا اور ایک یکدم دروازے پر نظریں جما دیں۔ دروازے کے اس پار کچھ تھا، کوئی خاموش مگر تیز خفیف حرکت۔ پہلے تو جیسے کسی نے دبے قدموں سے چلنے کی کوشش کی ہو، لیکن اب وہ چاپ تیز سانسوں کی صورت میں اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ یاور کی شہرگ میں ہلکی سی ٹھنڈک پڑ گئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ تبھی بیڈ پر سوئی زوفشاں بے خبر نیند میں ہلکا سا کروٹ لے کر سمٹی، مگر یاور کا دل جیسے کسی نادیدہ پریشانی کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اور پھر اچانک ایک جھٹکے سے دروازہ بجا، نہ آہستہ نہ دھیمی دستک، بلکہ ایک سرد، سخت اور بے رحم ضرب، جیسے کسی نے پوری طاقت سے مٹھی مار دی ہو یا شاید انتباہ دیا ہو۔ زوفشاں، دروازہ کھولو۔ دروازے کے پار ایک بلند، کرخت اور پہچانی ہوئی آواز تھی، نادیہ کی۔ یاور کے دل میں جیسے کسی نے سرد خنجر چلا دیا ہو۔ ایک لمحے کو اس کی بھویں تن گئی تھیں، جبڑے سختی سے بھنج گئے۔ نادیہ، وہ سرگوشی میں بولا۔ حیرت، غصہ اور پریشانی کا امتزاج اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ نادیہ کب میر حویلی آئی؟ اور وہ یہاں، اسی حویلی کے ایک بند کمرے میں زوفشاں کے ساتھ موجود تھا؟ کسی کو خبر نہ تھی۔ اور اب وہ آواز دروازے کے پار تھی جسے سازش نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہوں۔ یاور نے تیزی سے پلٹ کر زوفشاں کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکی سی چونکی تھی، آنکھیں اد کھلی، الجھاؤ اور غنودگی کا سا تاثر چہرے پر تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مدھم سی سرگوشی میں بولی، مگر تبھی دروازے کے اس پار موجود نادیہ چیخی، کھولو دروازہ، تمہارا اصل چہرہ سب کو دکھانا ہے مجھے۔ ساتھ ہی دروازے پر کئی ہاتھ بھی مارا گیا تھا۔ یہ جملہ یوں یاور کی رگوں میں اترا جیسے برف کی بجائے کوئی آگ کی لکیر ہو۔ دماغ نے تیزی سے خبردار کرنا شروع کیا تھا۔ یہ پھندا ہے، جال ہے، خاموشی سے بچھایا گیا جال۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، قدموں میں بے قراری تھی، دل میں اندیشہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ انہی لمحوں میں میر قاصد حسن کی آواز سنائی دی۔ نادیہ، تم ہوش میں ہو؟ رات کے اس پہر کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ وہ آواز اس کے ابھرتے ہی یاور کے چہرے پر کوئی احساس لمحے بھر کو کچھ ڈھیلا پڑا، پیشانی پر اب بھیگا سا تناؤ ابھرا، کیونکہ وہ اور زوفشاں ایک ہی کمرے میں تھے، اور نادیہ جیسے زہر لب کردار کے لیے یہی ایک منظر کافی تھا، جھوٹے سج گھڑ کر کردار مسخ کر دینے کے لیے۔ اس نے پلٹ کر زوفشاں کی طرف دیکھا، اب وہ مکمل طور پر جاگ چکی تھی، چہرے پر بے یقینی اور خوف کی جھلک۔ یاور بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ یاور نے سختی سے لب بھینچے اور ایک گہری سانس لی۔ کچھ نہیں، بس، وہ کچھ بولتے چپ ہو گیا۔ تم پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سرد ضبط تھا۔ اسے تسلی دے کر یاور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے دروازے کا لاک سختی سے پکڑا تھا۔ لمحے بھر کو دل چاہا کہ دروازہ بند ہی رہنے دے، مگر یہ نادیہ تھی، اور نادیہ بند دروازے سے زیادہ خطرناک کھلی زبان رکھتی تھی۔ اس نے لاک گھمایا اور دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں غصے کی دہکتی ہوئی چنگاریاں تھیں اور لبوں پر زہر سے بھرا ہوا طنز۔ یاور کو دیکھتے ہی وہ چند قدم آگے آئی تھی اور ہاتھ کا اشارہ قاصد حسن کی طرف بڑھا کر بولی، دیکھیے تایا ابو، یہی وقت ہے سچ کھلنے کا، یہی وقت ہے حویلی کے اصل چہروں کو بے نقاب کرنے کا۔ آپ کا یاور، آپ کی زوفشاں، ایک ہی کمرے میں رات کے اس پہر جب پورا گھر سونا پڑا ہے، یہ دونوں ساتھ ہیں۔ اور وہ رک کر زہر خند سا مسکرائی۔ کیا یہ اتفاق ہے یا وہی حقیقت جو سب سے چھپائی جا رہی ہے؟ اس کے لفظ میں نفرت کا آتش فشاں ابل رہا تھا، اور میر قاصد حسن وہ اپنی جگہ کھڑے راہداری کی ریلنگ کو مضبوطی سے تھامے پلک جھپکے بغیر نادیہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں ایک ایسی آگ تھی جو نظر نہیں آتی مگر راکھ ضرور کر دیتی ہے۔ ادھر اندر زوفشاں کے کانوں میں نادیہ کے الفاظ یوں گرے جیسے کوئی گرم سیسا کانچ کے وجود پر انڈیل دے۔ اس کا وجود ایک پل کو ساکت ہو گیا، پھر دل کی دھڑکن جیسے الٹ گئی، اور یاور کی آنکھوں سے جیسے پورے جسم کا خون سمٹ آیا ہو۔
وہ دروازے سے باہر نکل آیا، نگاہیں نادیہ پر مرکوز تھیں اور آواز اتنی دھیمی مگر اتنی چپتی ہوئی کہ ہوا میں ایک لمحے کو سناٹا ٹھہر گیا۔ تم کس کی اجازت سے ہمارے گھر آئی؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس دہلیز پر قدم رکھنے کی جہاں تمہارا سایہ بھی زہر ہے؟ نادیہ پل بھر کو ٹھٹکی مگر پھر فوراً سنبھل گئی۔ لبوں پر وہی زہر خند، وہی ہنسی جو تضحیک سے زیادہ نفسیاتی وار کرتی ہے۔ ہمت؟ داد تو تمہاری ہمت کی ہونی چاہیے یاور، جو اس وقت بھی الزام مجھ پر لگا رہے ہو جب تم خود ایک سوالیہ نشان بن چکے ہو۔ یاور کی آنکھوں میں شعلے سے جل اٹھے اور زوفشاں دروازے کے پیچھے کھڑی جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے یوں جھڑک کر کیا تم وہ حقیقت چھپا لینا چاہتے ہو جو میں کھول چکی ہوں؟ نادیہ آگے بڑھی، آواز میں لرزش تھی مگر آنکھوں میں صرف دہکتا ہوا انتقام۔ یہ وہی حقیقت ہے جو تم سب سے چھپا رہے تھے، ایک کمرہ، ایک رات، ایک عورت اور تم، یاور، میر۔ یاور کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ زوفشاں دروازے کی چوکھٹ پر موجود اس سن منظر کو دیکھ رہی تھی، وہ منظر جو اس کی نسوانیت، اس کی عزت، اس کے وجود کی بنیادوں میں زلزلہ لے آیا تھا۔ میں ادھر ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا جو میرے ضمیر کو شرمندہ کرے، نہ میں کوئی صفائی دوں گا اور نہ کسی کو یہ حق دوں گا کہ زوفی کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ اس کے لہجے میں کوئی چیخ، کوئی بلند آواز نہ تھی، بس ایک ایسا ٹھہرا ہوا یقین تھا جو حق گوئی کے سامنے بھی کانپتا نہیں اور الزام کے سامنے بھی جھکتا نہیں۔ پلٹ کر اس نے زوفشاں کی طرف دیکھا جو ابھی تک دروازے کی دہلیز پر خاموش کھڑی تھی، لب خاموش، آنکھیں ڈری ہوئی مگر یاور کی بات سنتے ہی ان میں کچھ ٹھہر گیا۔ ادھر ریلنگ تھام کر کھڑے میر قاصد حسن نے آنکھیں بند کی، وہ ابھی تک خاموش تھے۔ کچھ لمحے مکمل خاموشی میں گزرے، تبھی نادیہ کی زہر خند ہنسی گونجی۔ واہ، ایک رات ایسی ہی مجھ پر الزام تم نے لگایا تھا، تب میں قصوروار بنا دی گئی، اور پھر ایک ناپسندیدہ شخص کی بیوی، اور اب اس نے زہر بھری نگاہ زوفشاں پر ڈالی اور قاصد حسن کی طرف مڑی۔ تایا ابو، اب کیا فیصلے نہیں ہوں گے؟ آپ کی لاڈلی نے بیٹی نے بھی وہی جرم کیے جس کی سزا مجھے دی گئی تھی، اب کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ نادیہ کے الفاظ فضا میں ساکت ہو چکے تھے مگر ان کا اثر ہر دل پر جیسے آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ میر قاصد حسن نے پہلی بار قدم بڑھایا اور ان کی گرجدار آواز راہداری میں گونجی، بس بہت ہو گیا نادیہ۔ نادیہ نے پلٹ کر انہیں حیرت سے دیکھا۔ یہ حویلی کوچہ بازار نہیں ہے، ہمارا وقار، ہماری غیرت کا گھر ہے، یہاں عزت سے کھیلنے کا اختیار تمہیں کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ ان کی آواز شدت جذبات سے پھٹ رہی تھی۔ یاور ہمارا وہ خون ہے جس پر انگلی اٹھانے سے پہلے تمہیں 100 بار سوچنا چاہیے تھا، اور زوفشاں ہماری وہ بیٹی ہے جو ہماری عزت ہے، ہمارا اعتماد ہے، اس پر تہمت لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، یہ الزام لگانے سے پہلے تمہیں آئینہ دیکھنا چاہیے تھا۔ ان کی آواز نے جیسے یاور کے دل میں ٹھنڈک سے اتار دی، وہیں زوفشاں نے دروازے پر پیشانی ٹکا دی، آنکھیں بھر سی رہی تھی، دل ٹھہر رہا تھا، پر نادیہ کی آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں، پھر آگ سی بن گئی، زبان انگارہ۔ تو کیا آپ اس اتفاق کو بس اتفاق مان لیں گے تایا ابو؟ کیا بند کمرے کا مطلب آج پاک مان لیا جائے گا؟ وہ زہر ہو رہی تھی۔ قاصد حسن نے آہستہ سے آنکھیں میچ کر کھولی، آج ضبط چٹک رہا تھا۔ نادیہ پر سرد نگاہ ڈال کر وہ بولے، کیا دروازہ بند ہونے کا مطلب ہمیشہ گناہ ہوتا ہے؟ نادیہ کا چہرہ لمحے بھر کو ساکت ہوا۔ یاور نے پہلی بار قاصد حسن کی طرف دیکھا۔ قاصد حسن آہستہ سے آگے بڑھے اور یاور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زخمی نگاہوں سے نادیہ کو دیکھا۔ ہاں، کمرہ بند تھا مگر میری نظر بند نہیں تھی، میں نے اپنی اولاد کو عزت، حلال و حرام، عورت کی حرمت، سب کچھ سکھایا ہے، میرے بچوں کی تربیت میرے یقین کی گواہی ہے، یہ مان و فخر۔ یاور کی سانس جیسے کسی بوجھ تلے سے آزاد ہوئی۔ زوفشاں دروازے کے اندر اب بھی ساکت تھی، اسے لگا جیسے وہ ایک عدالت میں کھڑی ہو جس کا قاضی، گواہ اور فیصلہ سب ایک ہی وجود تھا جو اس کے لیے صرف عزت و احترام کا تھا۔ زوفی، جا کر آرام کرو بیٹا۔ انہوں نے دروازے کو تھام کر کھڑی زوفشاں پر محبت بھری نگاہ ڈالی اور پھر یاور سے مخاطب ہوئے، ابھی اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا، اس بدبخت سے ہم صبح نپٹیں گے۔ قاصد حسن نے خاموش یاور کا کندھا تھپ تھپا کر رخ موڑا تھا کہ نادیہ پیچھے سے چینکی، تایا ابو آپ آنکھیں بند کیوں کیے بیٹھے ہیں؟ یہ لڑکا آپ کا بیٹا، زوفشاں، وہ دونوں۔ بس، وہ پلٹ کر گرجی ایسے کہ نادیہ کی زبان خود بخود خاموش ہو گئی۔ سچ کو باندھنے کی کوشش نہ کرو نادیہ، تم جو ڈھونڈ رہی ہو وہ یہاں نہیں، تمہارے اندر زہر بن کر دفن ہے۔ نادیہ کی آنکھوں میں اب جھنجھلاہٹ تھی، زہر تھا اور شکست۔ تم نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ زہر اگر جسم میں اتر جائے تو زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے سچ نہیں بس انتقام جھلک رہا ہے، اور میں، وہ سانس لینے کو رکے، اور میں سچ اور جھوٹ کی اتنی تو پہچان رکھتا ہوں کہ حقیقی بینی پر فیصلہ کر سکوں۔ قاصد حسن کے لہجے میں وہ ٹھہراؤ تھا جو صرف سچ جاننے والوں کے حصے میں آتا ہے۔ دروازے کے پاس کھڑی زوفشاں نے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور پہلی بار نادیہ کی طرف دیکھا۔ وہ نظر کوئی فتح نہ تھی، نہ شکست، بس ایک سوال تھا، اتنی نفرت کیوں؟
فضا میں قاصد صاحب کی آواز اب بھی گونج رہی تھی. نادیہ تمہارا گمان تمہاری نظر کی طرح تنگ ہو چکا ہے. تم نے کردار کو وقت کے آئینے سے نہیں اپنی حسد بھری آنکھ سے پرکھا ہے، لیکن تمہارے زہر میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے اعتماد کو مٹھی بھر شکوک میں دفن کر سکو. نادیہ کی آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی. سارا کھیل الٹ ہو چکا تھا. قاصد حسن نے گہری سانس لی جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کی ہو، پھر سرد آواز میں بولے، بس بہت ہو چکا نادیہ، تم اپنے کمرے میں واپس جاؤ. کل صبح اس حویلی میں ایک نیا فیصلہ سنایا جائے گا، اور یاد رکھو ہر زبان کی حد ہوتی ہے، تم نے اپنی حد پار کر لی ہے. نادیہ کے لب تھر تھرائے، مگر وہ جانتی تھی اس وقت کوئی لفظ اسے بچا نہ سکے گا. وہ پلٹی مگر جاتے جاتے دروازے کے دہانے پر رک کر یاور کی طرف پلٹی اور مدھم مگر نفرت بھری سرگوشی میں بولی، یہ ابھی شروعات ہے. یاور نے کچھ نہیں کہا، بس سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. اسے دیکھتا رہا جو اس سے بول کر پلٹ کر نیچے جا رہی تھی. راہداری میں قدموں کی آہستہ چاپ صاف سنائی دے رہی تھی. وہ نیچے کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی. نادیہ کے منظر سے غائب ہوتے ہی یاور کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. اس نے قاصد حسن پر نگاہ ڈالی، پر نہ جانے کی اس نگاہ میں شرمندگی اتر آئی تھی. ایک احساس تھا جو نظریں ملانے میں خفت کا شکار رہا تھا. پریشان مت ہو، میں کل صبح تک سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے گال چھوئے. انہوں نے جیسے اس خفت کو پہچان کر شفقت بھرا احساس اسے بخشا تھا. بابا جان میں یاور، قاصد حسن نے نرمی سے اس کا شانہ تھپ تھپایا. مجھے تم سے کوئی صفائی نہیں چاہیے. یاور نے نظریں نیچے کر لی. مگر آپ کو شرمندہ ہونا پڑا. میں نادیہ کو روک سکتا تھا، مگر قاصد حسن نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا. بیٹے کبھی کبھی خاموشی میں جو بات ہوتی ہے وہ الفاظ میں نہیں کہی جا سکتی. تم نے آج خاموش رہ کر بہت کچھ کہہ دیا. یاور کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے. اگر میری وجہ سے زوفشاں کو کچھ بھی. بس کرو یاور، اس پر اب صبح بات کریں گے. سختی سے ٹوک کر قاصد حسن نے رخ موڑا. زوفشاں کو دیکھا جو ابھی دروازے سے رکھی نظریں جھکائے کھڑی تھی. چہرے پر آنسوؤں کا گیلا پن اب بھی تھا. بیٹا، وہ آہستہ سے بولے، تم اب اندر جاؤ. بہت کچھ سہ لیا تم نے آج. انشاءاللہ صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا. ملیحہ بھی اور یہ الزام بھی. زوفشاں نے صرف سر ہلایا. آج کچھ کہنے کی سکت جیسے پے در پہ پڑنے والے حوادث نے چھین لی تھی. یاور نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کا اداس چہرہ دل کو تڑپا گیا تھا. اور پل بھر میں کوئی فیصلہ کر کے اس نے پھر سے قاصد حسن کو دیکھا. بابا جان، میں نہیں چاہتا زوفشاں دوبارہ کسی الزام کی چکی میں پیسے. میں صبح آپ سے حتمی فیصلہ چاہتا ہوں. نہ کسی کا شک، نہ کسی کی بات کی پھانس سے اسے تکلیف دی جائے. زوفشاں کا دل عجیب بے ساختگی سے دھڑکا تھا. وہ یوں ساکت کھڑی تھی جیسے سانس روک لی ہو. صرف آنکھیں تھی جو پلکیں جھپکائے بغیر اس مرد کو تک رہی تھی جو برسوں بعد لفظوں میں اس کا محافظ بنا کھڑا تھا. میں چاہتا ہوں بابا جان. اب کی بار اس کا لہجہ ذرا سخت ہوا. صبح آپ سے حتمی فیصلہ لوں میرے اور زوفشاں کے رشتے کے بارے میں، کیونکہ میں اب اور تاخیر برداشت نہیں کر سکتا. اس کے اٹل لہجے نے قاصد حسن کی آنکھوں میں ایک روشنی لہرائی اور زوفشاں کے چہرے پر الگ سے رنگ. میں نہیں چاہتا بابا جان کل پھر سے کوئی الزام، کوئی انگلی ہماری طرف اٹھی. مجھے اب ہر اٹھنے والے ہاتھ ہی کاٹ دینے ہیں. آواز دھیمی تھی مگر اس میں جھلکتا عزم ہر رکاوٹ کو توڑ سکتا تھا. تو پھر کل میں تمہارے لیے ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. یاور نے آہستہ سے سر ہلایا. اس بار اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں، باتہ تھا. تب نیچے سے ایک بے ہنگم سا ہنگامہ سنائی دینے لگا تھا. نادیہ کی مکار آنسوؤں میں لپٹی آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی. داجی دیکھ لیں اوپر جا کر. آج میں نے رنگے ہاتھوں جب آپ کے پوتے اور نواسے کو پکڑا تو مجھے مجرم بنا دیا گیا. مجھے ہی جھوٹا مکار کہا گیا. یاور اور قاصد حسن نے ایک دوسرے کو بس ایک نظر دیکھا. وہ نظر جس میں سوال کم اور فیصلہ زیادہ تھا. پھر وہ دونوں بیک وقت سیڑھیوں کی طرف بڑھے. یاور آگے، قاصد حسن اس کے پیچھے. اور جیسے ہی وہ نیچے لاؤنج کی طرف اترے منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گویا منجمد ہو گیا. سامنے کھڑے تھے میر احتشام حسن، حیران پریشان، ایک قدم آگے بڑھنے سے پہلے رکے ہوئے. ان کے ساتھ احمد جس کے جبڑے تن چکے تھے اور آنکھوں میں وہی سرکشی جو ہمیشہ چھپ کر وار کرتی ہے. اور بیچ میں نادیہ جس کے چہرے پر آنسو نہیں الزام تھا، جس کی آواز میں لرزش نہیں زہر تھا، جس کی نگاہوں میں دکھ نہیں انتقام بول رہا تھا. یہ کیا بول رہی ہو تم؟ مہرتا شام کی آواز میں بولتے ہوئے تھر تھراہٹ سی تھی. میں نے صرف سچ کہا ہے داجی، وہ بولی بلند آواز میں جیسے کسی کمرہ عدالت میں گواہی دے رہی ہو. یہ زوفشاں رات کے وقت یاور کے کمرے میں بند دروازے کے پیچھے، میں نے خود دیکھا ان دونوں کو. یہ کیا بول رہی ہو تم نادیہ؟ احمد کا دھارنا پورے لاؤنج میں گونج گیا جیسے کسی نے اس کی انا پر چوٹ کی ہو. لمحے میں آنکھوں میں خون اترا. وہی سچ جو تم آنکھیں چرا کر نہیں سننا چاہتے. نادیہ کی نگاہیں احمد کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں. سرخ آنکھیں زہر میں ڈوبی ہوئیں. اس کی سانسیں تیز تھیں. تم سب کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. مگر خدا کی قسم داجی یہ کوئی اتفاق نہیں تھا. میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ زوفشاں کے کمرے میں دیکھا ہے. اور جب بند کرو اپنی زبان. قاصد حسن کی آواز اس پر گونجی نہیں گرجی تھی. وہ اب سیڑھیوں سے اتر کر سیدھے لاؤنج میں آ چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں وہی پرانا قہر جھلک رہا تھا جب تک سیڑھیوں سے اوپر راہداری میں موجود تھا. لڑکی
وہ آگے بڑھے، آواز میں فولاد تھا۔ ہمارے ضبط کا اور امتحان مت لو، اس سے پہلے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ تم ایک عورت ہو، خاموش ہو جاؤ تم۔ نادیہ کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گئی، مگر اس کے چہرے پر زہر اب دھار بن چکا تھا، ایک ایسی دھار جو نرم ہاتھوں سے کند نہیں ہوتی۔ آپ مجھے خاموش کر سکتے ہیں تایا ابو، مگر سچ کو نہیں۔ آج اس حویلی میں آپ کی بیٹی کی حقیقت سب کے سامنے کھول دوں گی۔ اس کے لب ہل رہے تھے، مگر اس کی آنکھیں وہ زخمی ناگن کی تھی جن میں زخم سے زیادہ انتقام تھا۔ اس کی نظریں اٹھیں سیڑھیوں کی طرف جہاں یاور خاموش کھڑا تھا اور اس سے چند قدم اوپر ریلنگ تھامے زوفشاں کا چہرہ زرد تھا اور یاور اب بھی خاموش تھا، مگر وہ خاموشی بول رہی تھی، ایک گہری چپتی ہوئی دفاع میں لپٹی خاموشی۔ پوچھئے اس سے داجی، نادیہ احتشام حسن کی طرف مڑی، پوچھئے کہ جب سارا خاندان ہسپتال میں تھا، اس کی بہن کی زندگی کے لیے ہاتھ دعا میں اٹھے تھے، تو یہ آپ کی لاڈلی بیٹی یاور کے ساتھ بند کمرے میں کون سا غم دھو رہی تھی؟ لاؤنج کا ماحول تھم چکا تھا، وقت جیسے سانس روک کر کھڑا ہو، گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے بولنے سے ڈر رہی ہوں، اور نادیہ کی آواز اب بھی فضا میں گونج رہی تھی، میں نے دیکھا ان دونوں کو گناہوں میں ملوث، میں اب انصاف چاہتی ہوں، اس حویلی کا وہی انصاف جو میرے لیے کیا گیا تھا۔ نادیہ چیخ رہی تھی، بات چپ ہونے نہیں آئی تھی، احمد کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، بائیں ہاتھ سے نادیہ کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھینچا۔ نادیہ ہوش میں آؤ، یہ الزام ہے، وہ بھی اس لڑکی پر جو تمہارے دل کی ملکہ ہے نا؟ نادیہ کی ہنسی کڑوی تھی۔ جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، وہی لڑکی تمہاری دشمن کے ساتھ اس کی رات سنوار رہی تھی؟ پھر ایک لمحہ ٹھہرا، احمد کی سرخ آنکھیں یاور پر پڑی، مگر وہ ابھی ساکت کھڑا تھا۔ ہاں، اس کے ہاتھ کی رگیں نمایاں تھیں، مٹھیاں بھینچی ہوئی جیسے اپنے آپ کو روکے بیٹھا ہو، چہرہ سخت لیکن آنکھیں چمک رہی تھیں، کسی ایسی اندرونی آنکھ سے جو ابھی دہکی نہیں سلگ رہی تھی۔ کیا دیکھا تم نے؟ احتشام حسن نے پہلی بار زبان کھولی، لہجہ اسپاٹ تھا لیکن نگاہ میں کاٹ تھی۔ ابا جی، قاصد حسن نے آہستگی سے لب کھولے، آگے بڑھ کر کہنا چاہا، شاید زوفشاں کی صفائی، شاید یاور کی حفاظت میں۔ تم خاموش رہو قاصد۔ میر صاحب نے ایک ہاتھ بلند کیا، نرم مگر سختی سے بھرا ہوا۔ آج میں سننا چاہتا ہوں۔ ان کی آواز میں ایک وزنی سکون تھا۔ یہ کون سا سچ میرے خاندان کے بچوں کا فاش کرنا چاہتی ہے؟ نادیہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ آنسو نہیں تھے، وہ پرانا زہر تھا جو آنکھوں سے بہنے کے بجائے زبان سے بہ نکلا تھا۔ آپ نے اس رات مجھے کہا تھا آپ کی حویلی بازار نہیں، جب میری ذات پر انگلی اٹھائی گئی، جب کسی نے اس حویلی میں قدم رکھا تھا اور میں نے ہزار وضاحتیں دی تھیں، تب یہ حویلی، اسی حویلی میں یہ انصاف ہوا تھا کہ مجھے ایک پسندیدہ رشتے میں باندھ دیا گیا، تو آج بھی وہی انصاف ہو۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اور آج آپ کی بیٹی زوفشاں یاور کے ساتھ کمرے میں، رات کے سناٹے میں دروازہ بند کیے ہوئے، اور آپ پوچھ رہی ہیں کیا دیکھا؟ نہیں داجی، آج بھی ویسا ہی فیصلہ کیا جائے۔ وہ سر اٹھائے، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہریلی ناگن ہو رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر زوفشاں کی انگلیاں ریلنگ پر کانپ رہی تھی، چہرے کی زردی اب موتی بن کر پیشانی پر پسینے کی شکل میں چمک رہی تھی، لب کپ کپا رہے تھے مگر زبان گنگ تھی۔ نادیہ نے اوپر دیکھا۔ پوچھیں اس سے داجی، نادیہ کی آواز میں زہر در زہر بھر چکا تھا، پوچھیں کیوں گئی تھی وہ؟ اور یاور سے رات کے پچھلے پہر، جب اس کی بہن زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، یہ کس درد کی دوا لینے اس کے ساتھ کمرے میں گئی تھی؟ لاؤنج میں جسے سانس لینا مشکل ہو چکا تھا، احمد نے منہ پھیر لیا تھا، اس کی پیشانی کی رگیں تن چکی تھیں۔ احتشام حسن نے نظریں زوفشاں کی طرف اٹھائی ہی تھی کہ تب یاور نے آہستہ سے قدم بڑھایا، سیڑھی پر ایک ایک سینہ جیسے صداقت کی دہلیز ہو، ہر قدم میں ایک بوجھ اور ہر بوجھ میں خاموش گواہی۔ وہ نادیہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ تم یہ سوال مجھ سے پوچھو، آواز مدھم تھی مگر آنکھیں سرد۔ تم جس صفائی اور انصاف کی بات کر رہی ہے اس کا ہر سوال مجھ سے کرو، صوفی کی طرف ایک غلط نگاہ بھی مت ڈالنا۔ نادیہ نے پلکیں جھپکی، پہلی بار اس کی آنکھیں یاور کی آنکھوں سے ٹکرا کر لرز گئیں۔ پوچھو، اس نے سخت لہجے میں کہا، پوچھو کہ میں کیوں لے گیا تھا اسے کمرے میں، پوچھو۔ اس کی گھراہٹ سے نادیہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ اب خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ آواز کی گھراہٹ اور آنکھوں کے شعلے، نادیہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے کھسک گئی۔ سن لو تم، ہاں میں لے گیا تھا اسے کمرے میں جب وہ ڈر اور بے بسی کے عالم میں تنہا اس گھر میں موجود تھی، جب وہ اپنی بہن کے ساتھ ہوئے حادثے کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ نادیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا جا رہا تھا۔ تب اسے صرف ایک اپنے کی تسلی اور سہارے کی ضرورت تھی، تب اسے بس ایک آنسو بہا دینے والے سینے کی چاہت تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی، اس حالت کا شکار تھی جب اسے لگا کہ وہ ملیحہ کو بھی اپنی امی کی طرح کھو دے گی۔ اس نے ذرا سی سانس لی۔ وہ صرف بہن نہیں کھو رہی تھی، اپنی ماں، اپنا گھر، اپنا آپ، سب کچھ کھو دینے کے دہانے پر تھی۔ یاور نے رک کر دوبارہ کہا، اور میں نے صرف اسے حوصلہ دینا چاہا تھا، اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا جہاں وہ رو سکتی تھی، بس اتنا ہی۔ یاور کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو اس کی ذات کا حصہ تھا۔ وہ اپنوں کی تلاش میں تھی، اور اس حویلی میں ہم سب ایک دوسرے کے اپنے ہیں، ہمارے دل آپس میں جڑے ہیں، یہاں ہماری نیت میں رات اور کردار کے سوال نہیں اٹھتے، ایک دوسرے کے لیے خلوص ٹھہرتا ہے،
محبت جیتتی ہے۔ اس لمحے میں سب کچھ رک گیا تھا، فضا میں نہ شور تھا نہ الزام، بس یاور کی آواز کی گونج تھی جو دیواروں سے ٹکرا کر سب کے اندر جا چکی تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑی زوفشاں کے دل کی حالت میں اب نہ ڈر تھا نہ شرمندگی، بس ایک برسات تھی جو دھیرے دھیرے برس رہی تھی، اسے بہا کر لے جا رہی تھی۔ احتشام حسن کا چہرہ پرسکون مگر آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ میر قاصد خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اور اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم زوفشاں نے نہیں، میں نے کیا۔ داجی سزا دینی ہے نا تو مجھے دیں۔ یاور احتشام حسن کی طرف مڑا۔ مگر زوفشاں کو اس سب سے الگ رکھیں، وہ صرف ٹوٹی ہوئی ہے جسے سکون کی تلاش تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، حتیٰ کہ نادیہ بھی چند لمحے کے لیے اپنی ہی آواز کے بوجھ سے تھم گئی۔ نادیہ، انہوں نے سرد آواز میں نادیہ کو پکارا، جس کی آنکھیں صرف سرخ نہیں تھی بلکہ بھیگی ہوئی تھی۔ ان کی پکار ایسی تھی کہ ایک لمحے کو احمر کا دل انجانے خدشے سے دھڑکا۔ تمہیں انصاف چاہیے نا؟ وہ رکے۔ تو میں انصاف کرتا ہوں۔ یاور اور زوفشاں نے ایک کمرے میں رہ کر حویلی کی روایت کو توڑا ہے تو سب کے دل تھمے ہوئے تھے۔ تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ زوفشاں کا نکاح یاور سے آج رات ہی ہوگا۔ ان کا فیصلہ دھماکے سے کم نہیں تھا۔ یاور نے جھٹکے سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ احمر کے سینے میں اس فیصلے نے خنجر اتار دیا۔ نادیہ کا رنگ فک ہوا۔ اب لب کھلے کے کھلے رہ گئے، مگر زبان جسے بولنا بھول چکی تھی وہ بلکہ بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ زوفشاں وہی ریلنگ تھام کر بیٹھتی چلی گئی تھی، بس ایک میر قاصد تھے جن کے چہرے پر سکون ہی سکون اتر آیا تھا۔ داجی یہ نہیں ہو سکتا، احمر چینک پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا، چہرہ سرخ، آنکھیں سرخ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے داجی؟ آپ یاور کے لیے یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں اور میں؟ احتشام حسن نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولتے کہ قاصد حسن آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں سرد مہری سی تھی۔ یہ فیصلہ ہو چکا احمد، جو بہت پہلے ہی ہم کر چکے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل تھے۔ تمہاری بہن کے کھیل نے جلدی دکھا دی، ورنہ زوفشاں صرف میرے یاور کی بیوی بنے گی، یہ وعدہ میں نے عارفہ سے کیا تھا۔ ان کی آواز کی مضبوطی نے خاموشی پھیلا دی۔ احمد نے جبڑے بھینچے۔ لیکن میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ داجی، آپ نے کہا تھا کہ آپ میری خواہش کا احترام کریں گے، تو آج مجھے زوفشاں سونپ دیں، میں کروں گا اس سے نکاح۔ احمد سرخ آنکھیں لیے ہوئے خاموش احتشام حسن کی طرف مڑا۔ یک بارگی یاور کا دل ڈوبا تھا، اور سیڑھیوں پر بیٹھی زوفشاں کا بھی۔ نادیہ اپنے جبڑے تانے اپنے بھائی کو گھو رہی تھی۔ احتشام حسن کے چہرے پر ایک سایہ سا آیا، جسے صبر کی حد کسی دھند میں چھپ گئی ہو۔ ان کے چہرے پر کوئی غصہ نہ تھا، مگر وہ خاموشی جو قہر سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا احمد، تمہاری بہن کے الزام نے یہ فیصلہ ہم سے کروا لیا ہے۔ احتشام حسن کی آواز اب وہی تھی جو وقت کے فیصلے سنایا کرتی ہے، نہ نرمی نہ لچک، بس ایک آخری اعلان جیسا۔ انہوں نے گردن موڑ کر یاور کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، یاور، زوفشاں تمہاری امانت ہے، اب اس کی عزت بھی، اس کا نام بھی۔ یاور کے قدم لرزے نہیں، مگر دل میں جیسے برف رکھی گئی ہو، سرد، نم اور ٹھنڈک دیتی ہوئی۔ احمد چینک پڑا، یہ زبردستی ہے، نا انصافی ہے، میں ہر کسی کو قبول نہیں کروں گا۔ احتشام حسن کی آواز اب بجلی جیسی تھی۔ احمد، ان کا لہجہ تیز تھا، آواز میں دھمک۔ چپ ہو جاؤ، میر خاندان کے فیصلے ضدوں پر نہیں سچائی پر ہوتے ہیں۔ احمد کی مٹھیاں بھن چکی تھی، آنکھیں جل رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چینکے یا ٹوٹ جائے۔ بس ایک بے نام سا احساس جو سینے میں رینگ رہا تھا، جیسے کچھ پا کر بھی وہ سب کچھ کھو چکا ہو۔ نادیہ نے آگے بڑھ کر احمد کا بازو تھاما۔ کافی ہو چکا احمد، خود کو مزید بے قدر نہ کر۔ اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر خون آلود آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ بہت سختی سے اس نے نادیہ کا ہاتھ جھٹک دیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں آنکھ کے ساتھ پانی بھی تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر دوسرا، اور پھر اس خاموشی میں گم ہو گیا جو خاموشی وہ اپنے اندر اترتے محسوس کر رہا تھا۔ وہی خاموشی جو ایک دن میر حویلی میں طوفان بن کر اتری اور سب کچھ تباہ کر گئی تھی۔ میں نے تو اپنی سانسیں گروی رکھ دیں تیرے نام پر، تو وعدوں کی قسطیں بھی وقت پر نہ چکا پائے گا۔ میں اپنے عشق کا حساب جو تجھ سے مانگ لوں، تو محبت کی میم پر بھی پورا نہ اتر پائے گا۔ رات اپنے سینے میں ہزار رنگ بھر کر آج زمین پر اتر آئی تھی، بے فکری کے رنگ، مصنوعی چمک کے رنگ، چاہتوں کے نرم رنگ، اور کہیں کہیں نفرت کے سیاہ دھارے بھی۔ فضا میں رقص کرتی روشنیوں نے آسمان کے ستاروں کو شرمندہ سا کر دیا تھا۔ جوار خان کے فارم ہاؤس پر اس وقت جسے جگمگاہٹ کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ کہوں کی لہریں، مہکتے عطر، چمکتے چہرے، اور ہر سو چلتے پھرتے رشتوں کی مصنوعی گرمی۔ محفل عروج پر تھی، مگر اس جگمگاتی محفل سے ذرا ہٹ کر کونے میں ایک گوشہ ایسا تھا جہاں کچھ چہروں نے خود کو اس شور سے الگ رکھا ہوا تھا۔ چند لوگ خاموشی کے زبان میں ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے تھے، جیسے اس رنگین منظرنامے سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ نہ روشنیوں کی چمک ان کی آنکھوں میں اتری تھی، نہ موسیقی کے سر ان کے دل میں اترے تھے۔ بس ایک یوشا تھا جو مہمانوں میں نظر آ رہا تھا، جوار خان کے ساتھ، کسی رسمی سے گفتگو میں مشغول، مگر چہرے پر وہی سنجیدہ تمکنت جو اکثر خاموشی کی دھار سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ وہ بلیک پینٹ اور شرٹ کے اوپر بیج رنگ کا بلیزر پہنے ہوئے تھا،
بیچ رنگ کا بلیزر پہنے ہوئے تھا، بال جلد سے سلیقے سے سیٹ کیے گئے، آنکھیں روشنیوں سے لبریز تھیں مگر ان میں سرد موسم ٹھہرا ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی اس محفل میں مکمل طور پر موجود نہ ہو، بس کسی مجبوری کے تحت یا کسی مقصد کے تحت وہاں موجود اور روشنی اس کے چہرے کو چومتی تو وہ اور بھی سنجیدہ لگتا۔ وہ محفل میں سب کے درمیان میں تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک میز پر اس کا خاندان ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مگر ہر ایک کی نظریں الگ سمت میں بھٹک رہی تھیں۔ حیات کی نگاہیں بار بار یوشا کی سمت اٹھتی تھی، پھر تیزی سے پلٹ جاتی جیسے اس کی آنکھیں اس شخص کو دیکھنے سے انکاری ہوں۔ توحا نے ایک نظر حیات پر ڈالی، پھر وہ نگاہ یوشا کی طرف پھسلی جہاں اب جوار خان کی بیٹی چمکتے بھڑکتے لمبے گاؤن میں یوشا کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس منظر نے توحا کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک پیدا کر دی جو اکثر کسی ہلکی سے چنگاری سے آگ بھڑکانے کے کام آتی تھی۔ اس نے عادتاً گلا کھنکھارا۔ ثنا نے گردن گھما کر تیز نگاہوں سے اسے گھورا۔ جب یہ ایسے کرتا ہے نا تو سمجھ لو کچھ نہ کچھ ضرور سلگنے والا ہے۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تجسس اور گھبراہٹ کے بیچ معلق رہا۔ تابش اور زری نے بھی ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا، سوائے حیات کے جس نے اپنا سارا دھیان ایلیا کی طرف لگانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ زری بھابھی دیکھ رہی ہیں۔ میز کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ زری سے مخاطب ہوا۔ کیا؟ ان کے چہرے پر حیرت بھری مسکراہٹ تھی۔ تابش نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ توحا نے گردن کچھ اور ان کی طرف جھکائی اور دھیمی سرگوشی میں وہ زری سے بولا، مطلب یہ کہ جوار خان کی بیٹی صاحبہ شاید آج تابش بھائی کو اپنا بھائی بنا کر آپ کے دیور صاحب کے لیے تیاری کر رہی ہیں، یعنی اس نے شریر نظر حیات پر ڈالی، سوتن بننے کی تیاری مکمل۔ توحا، جہاں زری کی ہنسی بے ساختہ ٹوٹ گئی وہیں حیات کے سینے میں دھواں ہی دھواں بھر گیا تھا۔ تیکھی نظریں اس نظارے پر اٹھیں جدھر یوشا تھا۔ تمہیں کچھ اور نہیں ملتا بولنے کو؟ جب دیکھو دوسروں کی بیویوں کو بھڑکانے کا کام انجام دیتے ہو۔ تابش نے دانت ہی پیس لیے مگر توحا کی شوخیوں پر کہاں اثر ہونا تھا۔ اب میں کیا کروں تابش بھائی، میری آنکھیں تو سچ دیکھتی ہیں اور زبان، افسوس وہ چپ نہیں رہتی۔ اسی لمحے تابش نے گلاس کو آہستگی سے میز پر رکھا تھا۔ یہ زبان صرف ہم دونوں کے لیے کیوں سچ بولتی ہے؟ کچھ اپنے بارے میں بھی حقیقت بیان کرو صاحب بہادر۔ تابش کی آنکھوں میں طنزی اور چمک تھی۔ توحا کی مسکراہٹ ذرا سے سمٹ گئی، وہیں 101 گرل فرینڈز والا ماجرا جس کا ہر صفحہ تابش کے حافظے میں چھپا بیٹھا تھا۔ ارے بھائی، توحا نے آہستگی سے پیچھے دیکھا، اب اتنا بھی ظلم نہ کریں، کچھ قصے ماضی میں رہنے دے ورنہ زبان سچ بولنے لگی تو دعوت فاتحہ کہیں اور نہ ہو جائے۔ وہ اس قدر بے چارگی سے بولا کہ تابش کا کہکہا پھوٹ پڑا۔ ہنسی تو زری بھی دی تھی۔ یہ کیسے قصے کا ذکر ہو رہا ہے؟ ثنا نے مشکوک نگاہ سے بیچارے بنتے توحا کو دیکھا۔ بتا دوں توحا؟ تابش لب دباتے اسے دیکھنے لگے۔ آج میری زندگی کا آخری دن تو نہ بنائے۔ توحا کی آواز میں اتنی معصومیت تھی کہ زری کا کہکہا دوبارہ گونجا۔ اور حیات؟ وہ ابھی ساکت سی بار بار یوشا کی طرف دیکھ لیتی تھی، حالانکہ وہ باتیں جوار خان سے کر رہا تھا، مگر حیات کو بس یہی لگ رہا تھا کہ جوار خان کی بیٹی اور یوشا ہی تنہا وہاں ہوں اور جتنا دیکھتے اتنا ہی سلگ جاتی۔ ایسا نہیں تھا کہ یوشا کچھ کر رہا تھا، نہ وہ ہنس رہا تھا، نہ جھک کر بات کر رہا تھا، بس عام سا انداز تھا، مگر حیات کے لیے وہ سادگی بھی کسی زہر کی طرح اثر کر رہی تھی، کیونکہ وہ عورت تھی، محبت میں جکڑی اپنی ہونے کے دعوے کے ساتھ، اور عورت جب کسی اور عورت کو اپنے مرد کے قریب دیکھے تو پھر لفظ نہیں فقط احساس بولتے ہیں، تیز جلن کے احساسات۔ حیات بھابھی، اس بار توحا نے اسے پکارا۔ اس نے لب کھینچے ہوئے توحا کو دیکھا۔ میرے یار کو اس طرح مت دیکھیں، وہ اپنی نظروں کے شعلے سے کہیں جل کر کوئلہ ہی نہ ہو جائے، وہ آپ کی نظروں کے شعلے سے کہیں جل کر کوئلہ نہ ہو جائے۔ توحا بس کرو، زری نے ہنستے ہوئے جیسے اسے ٹوکا، مگر توحا کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سچ کہہ رہا ہوں زری بھابھی، آج اگر نظروں سے تیر چلانے والا محاورہ سچ ہو جائے نا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، سر ذرا سا جھکایا اور یوشا کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ تو وہ بیچاری جو گردن سنبھالے کھڑی تھی اب تک ہسپتال میں ہوگی۔ زری نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی۔ ثنا کا کہکہا لبوں سے پھسل گیا۔ تابش نے آنکھیں بند کر کے تعصب سے سر جھٹکا اور حیات کا دل کیا آج اس کا اور اس کے دوست دونوں کا سر پھوڑ دے۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے اس کے جوک پر؟ کچھ بس نہیں چلا تو ہنستی ہوئی ثنا کے بازوؤں میں زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ ثنا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے حیات کی طرف دیکھا جس کی خوبصورت آنکھوں میں چنگاریاں صاف بھڑک رہی تھیں۔ حیات نے آنکھیں سکیڑ کر توحا کو بھی گھورا۔ بہت زبان چل رہی ہے آج تمہاری۔ نوازش ہے آپ کی۔ پلکوں کو خم دے کر اس نے دانت دکھا دیے۔ اب چپ ہو جاؤ ورنہ میں یوشا سے جا کر کہتی ہوں کہ اس کے پیچھے تم کس طرح بھڑکا رہے ہو حیات کو۔ تابش نے مصنوعی سنجیدگی سے تنبیہ کی تھی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کا دل بھی ادھر جانے کا مچل رہا ہے؟ تیزی سے بول کر وہ میز چھوڑ کر کھڑا ہو بھی گیا اور پھر رکا نہیں تھا، بھاگ چکا تھا کہ جیسے وہ جانتا ہو تابش کے ہاتھ اگر ایک لمحہ اور ملتا تو وہ اس کی گردن ناپ لیتا۔ یہ سب سچ مچ میرے ہاتھ سے جوتے کھانے کے لائق ہو گیا۔ بس دانت کچھ کچھ آ کر رہ گئے۔ ثنا ہلکے سے ہنسی۔ اس بار حیات بھی مسکرائی۔ زری نے ان کے قریب ہو کر دھیرے سے کہا، جوتا بعد میں مار لیجیے گا، پہلے یہ بتائیے واقعی اس کے پاس تو نہیں جانا؟ ثنا اور حیات بے ساختہ ہنسی اور تابش نے سر گھما کر اسے گھورا تھا۔ کہو تو چلا جاؤں؟ پھر جوتے میرے ہاتھ میں ہوں گے۔
زرین کی تیوری چڑھی اور ثنا بے ساختہ بولی، اور بھائی کا سر؟ نہیں، اس کمینی کا سر، حیات نے جل کر کہا اور تابش جھوٹے تعصب سے سر جھٹک کر اٹھ گئے۔ حد ہو گئی ہے تم سب کے شک کی، میں جا رہا ہوں، ان 3 چڑیلیں اور میں اکیلا بیچارہ مرد، مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ اپنے جاننے والوں کی طرف بڑھ گئے۔ اس بار زنی دانت پر دانت رکھ کر جاتے ہوئے اپنے میاں جی کو گھور رہی تھی، جسے کہہ رہی ہو بس آ جاؤ واپس، پھر بتاتی ہوں آپ کو۔ مجھے تو لگتا ہے اس کمینی نے کوئی جادو کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارے سارے مرد حضرات ادھر کھینچے چلے گئے۔ ان کے جلے بھنے تبصرے پر حیات اور ثنا نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ زری نے چند پل انہیں گھورا، پھر خود بھی ہنستی تھی۔ تیرے سوا بھی کئی رنگ خوش نظر تھے، مگر جو تجھ کو دیکھ چکا ہوں وہ اور کیا دیکھے۔ محفل اپنے عروج پر تھی، ہر طرف روشنیوں کی جھلک، کہہ کہوں کہ بعض کشت، کسی کی ہنسی، کسی کی سرگوشی، کسی کے لباس کی چمک، کسی کے مصنوعی کہے۔ ایسے میں حیات کھانے پینے کے لوازمات سے سجی میزوں کے پاس کھڑی ایلیا کے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ ایک طرف کو جھکی، سارے بال کاندھے سے ڈھلک کر ایک طرف چلے آئے تھے، اور ایسے میں وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ ہلکی سی تھکن یا شاید کچھ دیر کی خاموشی، اس کے چہرے پر ایک نرم سوز تھا جو حسن کو غم کی طرح خوبصورت کر دیتا ہے۔ اور تب ایک نگاہ تھی جو چند لمحوں سے دور سے اس چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، خاموش، مدھم، ساکت، مگر اپنی گہرائی میں لرزتی ہوئی۔ وہ نگاہ اب دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ ہیلو مائی لٹل اینجل، آواز گونجی، اور حیات جھٹکے سے سیدھی ہوئی، کاندھوں سے ڈھلکتے بال ایک لمحے کو اس کے چہرے پر آئے، اور پھر تیزی سے اس نے انہیں کان کے پیچھے کیا۔ فواد خان کی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑ سی گئیں، وہ تو اس رات سے بھی زیادہ قیامت خیز ہو رہی تھی۔ مائی اینجل، تم تو اس رات سے بھی زیادہ قیامت لگ رہی ہو، پھر ایسا خود سے بول گیا۔ حیات کے چہرے کا رنگ بدلا، غصے کی سخت سرخی، فواد کی آنکھوں میں وہی خمار، وہی بے باکی، وہی سرکشی چمک، وہ چمک جو ہمیشہ سے لوگوں کو چبھتی تھی اور حیات کو تو بہت گہرا چبھی تھی۔ مسٹر، اس نے لب کھولے کہ فواد خان، آپ کا غلام، ٹوک کر سر کو بھی خم دیا۔ حیات کے رگوں میں خون کھول اٹھا، وہ پوری جان سے سلگ گئی۔ مسٹر فواد خان صاحب، اس نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا، نہ میں آپ کی اینجل ہوں، نہ میرا آپ سے کوئی لینا دینا ہے، تو میرے راستے میں مت آیا کریں ورنہ۔ وہ ذرا سا رکی، آنکھوں میں غصے کی لہر تیز ہو گئی تھی، اب کی بار آواز یخ تھی۔ اگر میرے ہسبینڈ کو آپ کا وجود برا لگ گیا تو دوبارہ آپ کی زبان مجھے اینجل بولنے کے لائق نہیں رہ جائے گی۔ فواد کے چہرے کا رنگ ذرا سا بدلا تھا، ہونٹوں پر آدھی مسکراہٹ چمکی، مگر آنکھیں بول گئیں کہ تیر سیدھا لگا ہے۔ اوہ یوشا سعید ملک، اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے پہلے مل لیتا تو شاید یہ نام آپ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ حیات نے جبڑے تانے، تو وہ بھی بہت ڈھیر تھا، یا تو وہ بہت ڈھیر تھا یا پھر ایک زہریلا شطرنجی جسے مات کھانے کا سلیقہ نہیں آتا۔ حیات نے گردن اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، پوری متانت مگر سرد مہری کے ساتھ۔ کچھ چیزیں وقت کے محتاج نہیں ہوتی فواد صاحب، بلکہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یوشا میرا نصیب ہے، اور نہ بھی ہوتا تو میں آپ جیسے شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ بس ہنسا تھا، اور وہ ہنسی کسی ایسے شخص کی تھی جو جانتا ہو وہ ہار چکا ہے مگر تسلیم نہیں کرے گا۔ تو پھر دیکھتے ہیں یہ نصیب کب تک قائم رہتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کمال جرت کے رنگ، حیات نے دانت پر دانت جمائے۔ یہ بات ذرا میرے یوشا کے سامنے کہہ کر دیکھیے گا۔ وہ استہزائیہ مسکرائی بھی تھی، پر آنکھیں شعلہ اگل رہی تھی۔ یقیناً کہوں گا، وہ ذرا سا جھکا جیسے رازدار کچھ کہنے لگا ہو، لیکن اس وقت جب سب کچھ میری مٹھی میں ہوگا۔ حیات نے ایک لمحے کو سانس روکی، پھر آواز اور سرد ہو گئی۔ تب مجھے افسوس ہے، آپ جیسے لوگوں کو فاتحہ پڑھنے والوں میں بھی شامل رہو گی۔ وہ تیز قدموں سے مڑی، مگر پھر پلٹی اور نہایت مدھم آواز میں مگر ایک مضبوط یقین کے ساتھ بولی، اور فواد صاحب، زندگی آپ کو بھی پیاری ہوگی تو۔ وہ رک کر زہر خند سا مسکرائی، تو میرے یوشا سے الجھنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور اس کی زندگی کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش تو ہرگز مت کیجیے گا۔ فواد کی مسکراہٹ ذرا سا پھیکی پڑی، جیسے یہ جملہ اس کے اندر جا کر کہیں بیٹھ گیا ہو۔ اور حیات یوشا کی یقین سے بندھی شان سے وہاں سے چلتی، اس کی پشت پر فواد کی وہ نظر جمی رہی جس میں ہار، حسرت اور انتقام کی آمیزش تھی۔ فواد کے لب آہستہ سے ہلے، بہت آہستہ، جیسے کوئی دعا یا بد دعا، مگر پھر اس نے خود ہی اپنا سر ذرا سا جھٹک کر وہ لفظ اندر ہی نکل گئے۔ جیب ٹٹول کر اس نے سگریٹ نکال کر ہونٹوں پر دبایا اور جلا کر گہرا کش لیا۔ دھوئیں کی ایک لکیر آسمان کی طرف نہیں، بس اس کے چہرے کی گرد لپٹ کر وہیں ٹھہر گئی۔ تم جیتے ہو یوشا ملک، ہر پر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ وہ سوچتی جو اس کی آنکھوں میں تھی۔ چند گہرے کش لے کر اس نے وہ سگریٹ کی راکھ چاڑی، نرمی سے، مگر جیسے اپنے اندر کے عزائم کو، اپنی تلخی کو راکھ کے ساتھ نیچے گرا رہا ہو، اور پھر اچانک وہ سیدھا ہوا، کاندھے جھاڑے، چہرے پر وہی پرانی بے باک بے نیازی والی مسکراہٹ سے جالی۔ تم خوش قسمت ہو یوشا، تمہارے پاس وہ ہے جس کی حفاظت کے لیے تم خود کو فنا بھی کر دو گے، مگر مجھے دیکھنا ہے کہ تم کب ٹوٹتے ہو اور کہاں۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ لوگوں کے ہجوم کی طرف بڑھ رہے تھے، پیچھے صرف سگریٹ کی راکھ اور دھوئیں کی ایک تلخ لکیر باقی رہ گئی تھی۔ ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی تو میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے۔
حیات کے قدم تیزی سے بڑھے جا رہے تھے، نہ جانے کیوں اب آنکھیں بار بار دھندلا سی رہی تھی، کبھی کبھی مضبوطی بھی آنکھوں میں آنسو بن کر ٹھہر جاتی ہیں۔ تبھی اس کی نگاہوں کے نیچے دو چمکتے ہوئے جوتے آ گئے، پالش شدہ قیمتی نخوت سے چمکتے ہوئے۔ دل جیسے ایک پل کو رک گیا، حواس جیسے تھم سے گئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سامنے وہی کھڑا تھا جو دل کا حاکم بھی تھا اور قاتل بھی۔ یوشا کے ماتھے پر بل تھا، آنکھوں میں فکر مگر لہجہ سخت۔ "Where the hell were you?" پوچھتے ہوئے وہ غور سے حیات کی آنکھوں کی نمی دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو حیات کی آنکھیں اور نمکین ہو گئی، مگر اگلے لمحے وہ سلگتے لہجے میں بولی، "جہنم میں تھی اور حضرت ابلیس سے ملاقات ہو گئی تھی۔" یوشا چونکا نہیں، بس پلک جھپکائے بغیر اس کے چہرے کو دیکھا جیسے کچھ پڑھ رہا ہو، پھر ذرا سا گردن جھکائی۔ "واؤ، سارے شیطانوں سے تمہاری جان پہچان ہے۔ کافی امپریس ہو رہا ہوں میں تم سے۔" حیات کا چہرہ سرخ ہوا۔ "اور یہ شیطانوں سے ملاقات تمہاری وجہ سے ہے۔" آنکھوں میں چنگاریاں لیے ہوئے وہ گھرائی۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ "کیا کروں، جنت کی حور اپنے نام جو کر چکا ہوں، شیطان تو پیچھے لگ ہی جائے گا۔" چھپ کر حیات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دل جلانے والے انداز میں مسکرایا بھی۔ "میرے منہ لگنے کی کوشش بھی مت کرنا تم۔ وہ اور بھی بھڑک گئی۔ کچھ دیر پہلے جو نظارہ دیکھا تھا یہ اس کا بھی اثر تھا، دل کی جلن ابھر آئی تھی۔ "تمہارا منہ۔" اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹ چھوئے تھے اور پھر تیزی سے سمیٹ کر بولا، "جس پر صرف میرا حق ہے، اسے ہونٹوں سے لگانے کا طریقہ مجھے معلوم ہے۔" یہ ذرا سے چھوئن سے حیات کو مرچ ضرور لگ گئی۔ "اس وقت سچ مچ کہہ رہی ہوں، میرے منہ مت لگو اور چھو۔" انگلی اٹھا کر دھمکی دینے ہی لگی تھی کہ یوشا نے اس کی اٹھی انگلی اپنی گرفت میں جکڑی۔ "بار بار اپنے منہ کا ذکر کر کے تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں سچ مچ تمہارے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ لگا دوں؟ یا تو وہ آج وہ جلنے کے موڈ میں تھا یا پھر اسے جلا کر راکھ کر دینے میں۔ انگلی چھوڑو میری۔" ہونٹ بھینچتے ہوئے وہ ضبط کے آخری مراحل پر تھی اور اس نے بجائے انگلی چھوڑنے کے اس کا بازو تھام لیا۔ "کہاں جنگلی بلی بن کر ادھر ادھر گھومتی ہوئی شیطانوں سے مل رہی ہو؟ سب کے ساتھ بیٹھا نہیں جا رہا ہے، چل کر سب کے ساتھ بیٹھو اور اب اکیلی مت رہنا۔ ایک تو پہلے ہی سے وہ جلی بھنی ہوئی تھی، اس پر سے یہ حکم اسے کچھ اور آگ لگی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اکیلے پھرنے کا، تمہاری اولاد کے لیے کھانا لینے آئی تھی۔" بازو چھڑوانے کی کوشش اس نے اب چھوڑ دی تھی۔ یوشا نے بھمے سمیٹ کر اسے دیکھا۔ "ایک تو تم کنفرم کر دو اولاد کس کی؟ کبھی وہ صرف تمہاری ہو جاتی ہے اور جہاں تمہارا ٹیمپر لوز کر جاتا ہے وہاں وہ میری اولاد ہو جاتی ہے۔" باتیں وہ بلا تنزیہ کر رہا تھا، مگر حیات کے بازو کو جکڑے ہوئے انگلیوں میں نرمی اتر چکی تھی اور نگاہیں اس کے چہرے کے ہر نقش پر چومتی ہوئی پھر رہی تھی۔ "میرے منہ مت لگو تم۔" وہ پھر سے پھنکاری اور یوشا نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ "بار بار یہ جملہ بول کر تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی اتنی ہی بے قرار ہو میرے منہ لگنے کے جتنا میں ہوں۔ کم ود می۔" لپس لاک کرتے ہیں۔ اف، حیات کے چہرے پر بھانپ سے نکلنے لگی۔ "ہاتھ چھوڑو میرا اور جاؤ اس سے یہ فرمائش کرو جس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔" دانت پر دانت رکھے بھینچتی ہوئی آواز میں بولتے وہ اسے گھور رہی تھی، مگر گال سرخ ہو رہے تھے۔ یوشا کے ماتھے کی رگیں تنی۔ "کیا بکواس ہے یہ؟" وہ سختی سے بولا۔ ایک لمحے کو حیات کا دل ڈرا، مگر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنزیہ مسکرائی۔ "وہی بکواس ہے جو جوار خان کی بیٹی سے تم کر رہے تھے۔" یوشا نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر وہ بغیر کچھ کہے ایک لمحے میں آگے بڑھا، ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر دیوار کے ساتھ دھکیل دیا، اس کے پہلو میز سے جا لگا۔ "یوشا۔" حیات کا دل دھڑکا، سانس حلق میں اٹک گئی، وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یوشا نے میز پر دونوں ہتھیلیاں جما کر اسے گھیر لیا۔ "تم جانتی ہو نا، میرے لب صرف تمہارے لیے ہیں۔ آئندہ کبھی بھی کسی کے لیے یہ الفاظ مت کہنا۔ میرے ہونٹوں کو بس تمہارے لبوں پر چلنے کی خواہش پلتی ہے، بس یہی سے اعراب ہوتی ہیں۔" اس کی آواز دھیمی تھی، پر لفظوں میں تپش تھی جو شعلہ بن کر لبوں سے نکل رہی تھی۔ "اچھا؟" وہ جیسے چٹکی۔ "تمہارے لب صرف میرے ہیں، میرے لیے ہیں، اور آنکھیں اس ڈائن کے لیے۔ جوار خان کی بیٹی۔" یوشا ہنسا تھا جیسے محسوس ہوا ہو۔ "تمہیں واقعی اگر لگتا ہے کہ میں کسی اور کو دیکھ سکتا ہوں تو…" رک کر اس نے ہاتھ اٹھا کر حیات کی جھولتی لٹ کو چھوا۔ "کیوں نہیں، تم بھی مجھے بہکانے والی ہو۔ وہی ادائیں سیکھ لو جن اداؤں سے میری نظریں تم پر ٹھہر کر فنا ہو جائے۔ مدھم مگر سلگتا ہوا لہجہ، پلکیں کانپی، دل ترسا، مگر چہرے پر غصے کی لالی نہ گئی۔ "تو وہ آدھی ننگی عورت تمہیں بہکا رہی تھی؟" حیات نے بہت غصے میں اس کے کالر کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ "استغفر اللہ، میں نے تو غور بھی نہیں کیا کہ وہ کون سے ڈریس میں ہے۔" اس نے سوچ کر سر جھٹکا۔ "یوشا بہکنے والوں میں سے نہیں، پر اگر تمہیں شکایت ہے تو تم بھی آدھی ننگی ہو سکتی ہو۔" ہاتھ اٹھے اور نرمی سے اپنے کالر کو حیات کے مٹھیوں سے آزاد کر چکے تھے، مگر گریف نہیں چھوٹی۔ "تمہارا مطلب سب کے سامنے اتنے بےہودہ…" وہ جھٹک کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر اگلے ہی پل یوشا نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو چٹکی میں لے لیا۔ "شش۔" سانسوں کی گرمی نے فاصلے کے ہر پردے کو پار کر لیا تھا۔ "سب کے سامنے ایسے ڈریس پہننے کی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔" سانسیں جیسے گرم بھاپ بن کر حیات کے چہرے پر پڑی تھی۔ "لیکن اگر ہمت و جرأت رکھتی ہو تو میرے سامنے پہن کر مجھے بہکا سکتی ہو۔" ایک آنکھ کو بند کر کے وہ اس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھسلاتا وہ اس کے نرم ٹھوڑی کو چھونے لگا، جسے چھوٹے چھوٹے لمسوں میں وہ اپنا پورا جذبہ پیار کر رہا ہوں۔
پورا جذبہ بیاں کر رہا ہوں. تو مجھے چیلنج کر رہے ہو. اب آنکھوں میں گلابی پن بڑھ رہا تھا. یس، اس نے شرارتی انداز میں پلکیں خم تھی. کر رہا ہوں. پھر وہ جھکا آہستہ، اتنا آہستہ کہ حیات کے اندر کی ساری مزاحمت محض سانسوں میں تحلیل ہونے لگی. سانسوں کی ہلکی گرم مہک حیات کے چہرے پر جل رہی تھی. اب دیکھتے ہیں تم میں وہ جرت کتنی ہے جو میرے سامنے وہ سب کر سکو جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا. وہ جھک کر اس کے ہونٹوں پر ضرور ایک شدت بھری ضرب چھوڑ دیتا کہ اے مسٹر عاشق، آپ پارٹی میں ہیں، کچھ تو خیال رکھیے. ثنا کی تیز چوک آواز بجلی کی طرح گری. یوشا کی آنکھیں بند ہوئیں پھر کھلیں. چہرے پر ایسا تاثر جیسے خواب ادھورا رہ جائے تو نیند سے نفرت ہو جائے. وہ پلٹا اور ثنا کو گھورا. کوئی آئے یا نہ آئے، تمہیں رومانٹک سین دیکھنے کا شوق ضرور پیدا ہو جاتا ہے. رومانٹک ہیرو بھی دے دیا. پھر بھی تم پیچھا نہیں چھوڑنے والی ہو. بگڑ کر بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ناگواری صاف تھی. پیچھے حیات یوشا کی پشت کو گھورتے ہوئے سیدھی ہو چکی تھی. کیا کروں، شروع سے جو تم پر دل جو فدا کیا تھا. ثنا نے شرارت سے پلکوں کو خم دیا. استغفر اللہ، طٰہٰ سے شادی کے بعد تم کو چھوڑ چھوڑی ہو گئی ہو. سر جھٹک کر اس نے مڑ کر ایک نظر حیات پر ڈالی جو اس کے دیکھنے پر منہ بنا کر آگے بڑھ گئی. آج تو میں تمہیں تمہاری ناراضگی سمیت کھا جانے والا ہوں مائی سویٹش. یوشا کے اندرونی خیال کی شوخی آنکھوں کے کونے میں مسکرا گئی. تو تمہیں قبول ہے کہ تمہارا دوست سے چھوڑا ہے؟ ثنا ہنوز اس کے سامنے کھڑی اسی انداز میں تھی. یوشا نے قدم بڑھائے، ذرا دیر کے لیے اس کے پاس رکا. نہیں، وہ بہت شریف انسان ہے، مگر تم سے شادی کر کے اس پر تمہارا اثر ہو گیا. وہ اسے جلا کر تیز تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا تھا. کمینہ، مجھے بے شرم کہہ کر گیا. خفگی سے بڑبڑا کر وہ حیات کے پیچھے بھاگی جو تیز تیز قدموں سے ادھر ہی بڑھی جا رہی تھی جدھر زرین کے ساتھ ایلیا بھی بیٹھا ہوا تھا. عمل پہ دنیا نظر رکھے، نیتوں کا راز رب جانے، اپنے گناہ پہ شرمائے، ایسا کون کوئی دیوانہ ہو. محفل ہنوز اپنے رنگ و بو سے مکمل تھی. ہر سمت روشنیوں کی بارشوں میں لوگوں کے کہکہے بکھرے ہوئے تھے. تب انہی ہستی چمکتی آنکھوں کے بیچ کچھ نظریں ایسی بھی تھیں جن میں صرف ایک سوال لرز رہا تھا کہ یہ رات اور محفل کب ختم ہوگی. اور یوشا ابھی اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ گفتگو میں شامل ہونے کے باوجود بھی وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ اب اس محفل سے اس کی بیزاری صاف جھلک رہی تھی. اسے بس ایک آنے والے لمحے کا انتظار تھا، اور اس لمحے کے انتظار میں وہ بہت مشکل سے سامنے موجود روحی کی موجودگی کو برداشت کر رہا تھا. اس کے بعد پھر بس ہوں ہاں کرتے ہوئے بار بار نگاہیں وہیں جا بھٹکتی جہاں توک رہی آنکھیں مکمل بے نیاز بننے کی کوشش میں گلابی پڑ رہی تھیں. شاید اب اس کی ناگواری ظاہر ہو جاتی کہ تبھی طٰہٰ ہاتھ میں مشروب کا گلاس لیے ہوئے اس کے قریب آیا. ایک نظر یوشا پھر روحی پر نظر ڈالی. ہیلو مس روحی. سر کو ایک طرف خم دے کر اس کی مسکراہٹ شوخ تھی. اوہ ہیلو. اس کی آواز میں وہی رچی بسی نزاکت، مگر لہجے میں وہ بے نیازی تھی. پھر کاندھے پر سے ایک ادا سے بال پرے کرتے ہوئے طٰہٰ کو دیکھا. آپ؟ ابرو کھینچتے ہوئے حیرانی جتانے کی بھی ایک ادا تھی. ہائے. طٰہٰ سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف جھکا. روحی کی آنکھوں میں حیرت سمٹی. آپ مجھے نہیں جانتی؟ طٰہٰ کے چہرے پر جھوٹا افسوس چھلکا اور یوشا نے اس کے ہاتھ سے مشروب کا گلاس لیتے ہوئے کہا. ہمارے شہر کی ساری لڑکیاں ان کی بہن ہیں اور یہ ان کا بھائی، یہی تعارف ہے ان کا. بولتے ہوئے اس نے مشروب ہونٹوں سے لگا لیا اور جہاں روحی سر پھینک کر ہنسی وہیں طٰہٰ نے اسے کچا چبانے کے لیے گھورا تھا. ریئلی؟ آپ سب کے بھائی ہیں؟ روحی نے آنکھوں کو اور پھیلایا. پھر تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ ابھی تک آپ نے مجھے بہن نہیں بنایا. طٰہٰ نے ایک لمحہ کو حیرت سے اسے دیکھا. یہ سب پر فلیٹ ہو جاتی ہے. پھر کہا لگا کر ہنسا. اب آپ نے خود کو بچا لیا مس روحی، ورنہ ایک لمحے کی تاخیر میں آپ بھی ملک خاندان کی بہن میں شامل ہو جاتی. اس نے یوشا کی طرف گردن موڑ کر ایک آنکھ بھی دبائی. اس نے خاموشی سے گلاس لبوں سے ہٹایا، مگر روحی کو یہ بہن بنانا ناگوار گزرا. اچھا تو پھر؟ روحی نے ذرا جھک کر طٰہٰ کی آنکھوں میں جھانکا. آپ محض بھائی بنانے آئے ہیں یا کوئی اور رشتہ بھی ساتھ لائے ہیں؟ طٰہٰ کی مسکراہٹ تھمی مگر آنکھوں میں چمک بڑھ گئی. میں تو بس باتیں بنانے آیا تھا، پر لگتا ہے آپ باتوں سے آگے لے جانا چاہتی ہیں. اوہ میں؟ روحی نے مصنوعی معصومیت سے کہا. میں تو بس جاننا چاہ رہی ہوں کہ مسٹر یوشا کے دوست کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. یوشا کا نام سن کر طٰہٰ نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی جو ابھی ساکت کھڑا بس ایک ہلکی سے جنبش سے گلاس تھامے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. یوشا؟ طٰہٰ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا. یہ تو خود اتنے خطرناک ہے کہ ان کے ساتھ آدھا دیر کھڑا رہنے والا یا تو دل ہار بیٹھتا ہے یا خود کو کہیں گم کر دیتا ہے. یوشا نے اس بار تیز اور سخت نظر شوخی بھگاڑتے طٰہٰ پر ڈالی. روحی کی مسکراہٹ ذرا دھیمی ہوئی مگر آنکھوں میں ایک پل کو عجیب سی چمک چھا گئی. واقعی؟ اس نے آہستگی سے کہا. یہ بات تو آپ نے سچ کہی ہے. نگاہوں کی حسرت سے یوشا کو کوفت سی ہوئی تھی. انگلیاں اب گلاس کی گرد بے ربطی سے سختی سے لپٹی تھیں. اس کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں مگر چہرے پر اب بھی وہی سرد بے نیازی. مس روحی. طٰہٰ نے قدم ذرا قریب لایا، آواز کو نرم کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سچ کو جھوٹ مان لینے میں ہی آپ کی خیریت ہے. مطلب؟ روحی کی آنکھوں میں ناگواری اتری. اجی یہ کہ مطلب پڑھنا چاہیے. طٰہٰ نے سر جھٹکا. مجھ سے آپ کا تعارف ادھورا ہے، اسے مکمل کر لیں. وہ سر کو خم دے کر جھکا.
آپ کے تازہ بنے دوست ملک صاحب کا بیسٹ فرینڈ اور ان کی سالے کا ہسبینڈ بھی ہوں۔ بندے کو ایس پی طوحہ بصیر کہتے ہیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر خوش دلی سے اپنا تعارف کروایا۔ یوشا بس آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوہ، تب تو آپ سے بھی دوستی کرنی چاہیے۔ روہی نے اپنا نازک ہاتھ بڑھا دیا اور طوحہ نے بلا جھجک ہاتھ تھام بھی لیا۔ ہونٹوں تک گلاس لے جاتے یوشا نے یوں ہی نظریں اٹھائیں اور بے ساختہ مسکرا دیا۔ کچھ دوری پر کھڑی ثنا کی شعلہ ور نگاہ اسی کی طرف تھی۔ تو کام سے گیا ایس پی بصیر۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی اور جب ثنا کو حیات کا ہاتھ تھام کر ادھر آتے دیکھا تو آنکھیں آنے والے پل کا سوچ کر ہی روشنیوں سے بھر گئی تھی۔ ثنا کی نگاہیں جیسے یوشا سے ہوتی ہوئی سیدھی روہی کی طرف چھپ گئیں اور پھر ایک نگاہ اپنے شوہر پر جو شوق چہرہ لیے یوشا کے خطرناک تعارف کا بھرپور لطف لے رہا تھا۔ آج تمہاری خوش اخلاقی کا جلوس میں نکال رہوں گی ایس پی بصیر۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی مگر آنکھوں میں جلتی چمک کسی آتش فشاں سے کم نہ تھی۔ حیات اس کی انگلیاں تھامے آہستہ آہستہ اس سمت بڑھ رہی تھی۔ کمی بیش اس کی نگاہوں میں بھی آتش فشاں ہی جل رہا تھا۔ یوشا بھی مسکرا رہا تھا مگر اس کی وہ مسکراہٹ سے بے خبر طوحہ نے روہی کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ہنوز بے جھجک خوش دلی سے۔ ایس پی بصیر، روہی نے ہونٹوں کو تھوڑا سا ترچھا کرتے ہوئے دہرایا۔ آپ تو خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک نکلے۔ اس کا اشارہ یوشا کی طرف تھا۔ آپ کو لگا میں صرف باتوں میں ڈراتا ہوں؟ طوحہ نے سر جھکایا۔ ابھی تو ملاقات ہوئی ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ روہی نے کہا لگایا اور ہاتھ چھڑا کر قدرے پیچھے ہوئی۔ پھر تو مجھے آپ سے بچنا چاہیے۔ میں آپ جیسی حسیناؤں کے لیے بہت نرم و ملائم جذبات رکھتا ہوں مس روہی، مجھ سے کیا بچنا؟ دونوں سے بچنا چاہیے مس روہی۔ ثنا کی آواز اچانک پیچھے سے ابھری اور طوحہ اچھل پڑا، کیونکہ ایک دل لے لیتا ہے دوسرا دماغ چرا لیتا ہے، اور آپ تو لگتا ہے دل و دماغ دونوں ہی تھالی میں رکھ کر لائی ہیں۔ چبا کر بولتے ہوئے وہ حیات کا ہاتھ چھوڑ کر طوحہ کے قریب ہوئی۔ بہت مصروف نظر آ رہے ہیں آپ۔ قریب آتے اس نے طوحہ کے بازو پر ہاتھ رکھا اور بڑی لگاوٹ سے پوچھا مگر آنکھیں؟ تم مجھے بس اکیلے ملو۔ ثنا ہلکے سے مسکرائی۔ طوحہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، ایک کینہ بھری اپنے نظر اپنے یار پر ڈالی جو تماشا دیکھنے کے لیے خاموش تھا۔ کمینے اشارہ نہیں کر سکتا تھا۔ یوشا نے بس مسکرا کر آنکھوں کی زبان کو جواب دیا۔ ادھر روہی کی ہنسی جسے کسی نے پلک جھپکتے میں چرا لی ہو۔ آواز تو خاموش ہو گئی مگر آنکھوں میں ٹھٹک سا گیا۔ وہ تھوڑا سا الجھی، تھوڑا سا بدحواس سی ثنا کی طرف مڑی جیسے کچھ پوچھنا ہو، پھر وہی نگاہیں آہستہ آہستہ سڑک کے ساتھ کھڑی خاموش مگر قیامت خیز نگاہوں والی حیات پر آ ٹکی۔ آپ؟ لفظ اس کے لبوں سے بے اختیار پھسلے مگر مانی۔ وہ انجان تھی، انجان بننے کا ڈرامہ رچا رہی تھی۔ حیات نے دانت پر دانت رکھ کر جیسے اندر ہی اندر کسی تلخی کو نکلا ہو نہایت تحمل سے مگر ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس کھڑے ملک صاحب نے ہمارا انٹروڈکشن نہیں کروایا تھا۔ روہی کے چہرے پر رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ بھویں سکیڑ کر یوشا کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ شان سے ایک قدم آگے بڑھا اور حیات، شی از مائی وائف، مائی لائف، اس نے لہجے میں محبت کی روانی بھر کر کہا اور اپنی باہوں کا ہلکا حیات کی کمر کے گرد تنگ کر لیا۔ حیات کا بدن لمحے بھر کو سخت ہوا لیکن اگلی ہی پل اس کی گردن بلند ہوئی اور نگاہوں کا تیر سیدھا روہی کی آنکھوں میں اترا۔ وہی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے چمکی تھیں اب بجھنے لگی تھی، دھیمی ہاری ہوئی مگر اب بھی چالاکی کے پردے میں لپٹی۔ مس روہی، ان سے ملیے، یہ میری بیوی ثنا بصیر۔ پینترا بدلتے ہوئے طوحہ نے بھی ثنا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تعارف کروایا۔ ثنا نے بس گھورنے تک پر اکتفا کیا۔ روہی کے ہونٹوں پر ایک تیکھی سے مسکراہٹ ابھری۔ آپ کی بیوی سے انجان تھی میں مسٹر بصیر، مگر روہی کی نظریں براہ راست حیات پر مرکوز تھی جیسے وہ صرف طوحہ سے نہیں حیات سے بھی بتلا رہی ہو۔ آپ کے چہرے سے آشنا ہوں میں مس حیات صاحبہ، شاید کچھ مہینوں پہلے میری ملاقات ہوئی تھی آپ سے، شاید وہ جانتی تھی، اسے ہر لمحہ یاد تھا۔ اور ہاں، ایک پارٹی میں احمد چودھری کے ساتھ دیکھا تھا آپ کو۔ یہ فکرہ اس نے ہونٹوں کے گوشے سے آہستہ سے پھینکا تھا جیسے خنجر ہو جو زخم کو ہرا کر دے۔ ایک لمحے کو وہاں خاموشی طاری ہوئی جیسے ہوا بھی سانس روک کر اس سین کو دیکھ رہی ہو۔ حیات نے پلکیں جھپکی اور پھر آہستہ سے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جس میں زہر نہیں تھا لیکن ایسا سکون تھا جس نے سارے چہرے کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ اس نے روہی کی آنکھوں میں دیکھا، بہت آہستہ مگر پراثر لہجے میں بولی، اوہ وہ پارٹی، وہ جیسے یاد کرتے ہوئے بولی، یاد آ گیا، آپ بھی وہیں تھیں کسی بڑے بزنس مین کی دائیں طرف، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ تعارف کرواتے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر ذرا سا سر جھکا کر بولی، مگر شکر ہے وقت نے سب کی جگہ واضح کر دی اب اس نے محبت سے یوشا کا بازو تھام لیا، اور اب یہ جو مسٹر ملک ہے نا جن سے آپ دوستی کرنے کی کوشش میں ہیں، یہ صرف میرے ہیں، نہ کبھی کسی اور کے تھے اور نہ کبھی ہوں گے۔ روہی کا چہرہ پل بھر میں مرجھا گیا تھا۔ طوحہ نے مشکل سے اپنا کہا روکا۔ ثنا کا بھی یہی حال تھا، بس یوشا تھا جو ہلکے سے مسکرا ضرور دیا تھا۔ وہ روہی کو جواب دے سکتا تھا مگر حیات کا جواب سننا چاہتا تھا اور جواب اس کی پسند کے مطابق تھا۔ خاموشی سے اس نے حیات کی کمر پر گرفت اور سخت کی تھی، انگلیاں جیسے اپنی شدت کو وہاں درج کر رہی تھی۔ حیات نے ایک لمحے کو روہی پر نظر ڈالی جسے آخری بار کر رہی ہو، ڈونٹ مائنڈ مس روہی،
آپ اتنی بیکورڈ تو نہیں لگتی کہ آپ نے وہ خبر نظر انداز کر دی ہو جو پورے شہر کے فرنٹ پیج پر شائع ہوئی تھی؟ وہ گہری سانس لے کر یوشا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ یوشا ملک سے میرا نکاح 5 سال پہلے ہو چکا تھا۔ وہ میرے شوہر ہے، میرے بچے کے باپ اور میرا سب کچھ۔ ہر لفظ سے روحی کا چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ میں شاید بھول گئی تھی۔ آپ کی یادداشت اتنی کمزور تو نہیں لگتی، اس کی آواز میں تلخی تھی، لیکن شاید آپ وہ لمحے یاد نہیں رکھتی جو آپ کو یاد رکھنے کے قابل نہیں لگتے۔ بائی دا وے، اس نے آہستگی سے انگلی کی پور سے یوشا کے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جس کے ساتھ ہوں اسے نہ کسی کی پرانی یادیں ڈسٹرب کر سکتی ہیں، نہ جھوٹی پہچانیں۔ روحی کے چہرے پر جیسے کوئی دھند سی چھا گئی تھی، وہ زبردستی مسکرا رہی تھی۔ یوشا نے اپنی انگلیوں کی گرفت آہستہ سے حیات کی کمر پر نرم کی، جیسے اسے اپنے لمس سے شاباشی دی ہو۔ پھر وہ آہستگی سے جھکا اس کے کان کے قریب۔ تم صرف سینے پر زخم دیتی نہیں ہو، اس پر مرہم رکھتی بھی ہو۔ حیات کے اندر تک اشتعال کی لہریں اٹھی، مگر لبوں پر وہی نرم مطمئن مسکراہٹ سجائے وہ روحی کو گھورتی رہی۔ روحی کے چہرے پر زبردستی جمی مسکراہٹ پھیکی پڑتی لگ رہی تھی۔ میں بس چلتی ہوں، مدھم سی آواز میں اس نے کہا، اور مڑ کر وہ ادھر سے ان کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے کمر سے۔ روحی کے جاتے ہی حیات کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ یوشا اس کے کان کے قریب دھیرے سے جھکا، جیسے وہ اسی لمحے کے انتظار میں ہوں۔ جب تک تم شیرنی بن کر نہ دھاڑو مجھے مزہ نہیں آتا، اس نے مدھم لہجے میں کہا، اور بازو بدستور اس کی کمر پر قائم رکھا، البتہ گرفت مزید نرم کر دی۔ حیات نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں شرارت اور غصے کی عجیب آمیزش تھی۔ اگر تمہیں مزہ چاہیے تو جاؤ روحی کے ساتھ، بیچاری ویسے بھی منہ کی کھا کر گئی ہے۔ یوشا نے فوراً اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے تھاما اور اس کی ٹھوڑی بلند کر کے نگاہیں اس کی آنکھوں سے جوڑ دی۔ تمہارے منہ جو لگے تو اس کا منہ کا یہی حال بنے، کچھ جلتا کچھ سلگتا۔ اس کی آواز میں کوئی شدت نہ تھی، صرف وہی خطرناک ٹھنڈک جو الفاظ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تبھی توحا کھنکھارا اور یوشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ثنا کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے وہ شوخی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا گلا زیادہ خراب ہو رہا ہے تو جاؤ یہاں سے۔ یوشا کی پیشانی پر ہلکی سی خفکی ابھری، مگر حیات کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس نے ایک آہستہ سی سانس لی، جیسے ایک مکمل دعوے سے چند لمحوں کی واپسی کی اجازت دے رہا ہو۔ توحا نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر شوخی سے کہا، او ہو، ارے بھائی، میں تو بس گلا کھنکھار کر آپ کو خبردار کر رہا تھا کہ آپ کہیں حیات کی تعریف کرنے میں یہی رومانس نہ شروع کر دیں۔ اس کی بات پر حیات پل بھر میں خجل ہو گئی اور یوشا نے بس گھوری ہی دی تھی۔ ثنا نے توحا کی پسلی میں ہلکی سے کوہنی ماری۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جوار خان کی بیٹی سے ہاتھ ہی نہیں چھڑوانا چاہتے تھے؟ توحا نے ایک ادا سے ہنستے ہوئے ناک سکوڑی، جیسے شرمندگی اور شرارت کے بیچ کہیں پھنسا ہو۔ ارے وہ تو بس اخلاق کی ہمدردی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر انگلی سے ثنا کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم تو جانتی ہو نا میں کتنا مہذب انسان ہوں، کسی لڑکی کو ایسے جھٹک نہیں سکتا۔ ہاں، بہت مہذب۔ ثنا نے غصے سے آنکھیں پھیلا کر گردن ہلائی۔ اتنے مہذب کہ اب اگر میرے پاس بھی آئے تو تمہیں ادب کے دائرے سے نکال دوں گی۔ یوشا نے ذرا مسکرا کر حیات کی طرف دیکھا، جو ابھی خود کو ناراض دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ انہیں لڑنے دو، تم میرے ساتھ چلو۔ یوشا نے آگے بڑھ کر حیات کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے خفکی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں خود جا سکتی ہوں، چٹک کر کہا، اور مڑ کر وہ تیز تیز قدموں سے گئی تھی۔ اس کے پیچھے ثنا بھی توحا کو گھورتی گئی تھی۔ عجب مخلوق ہیں یہ دونوں، ہر وقت جیسے اندر سے انگارے لپکتے ہوں، بات کرو تو آگ بن جاتی ہیں۔ توحا افسوس سے گردن ہلا رہا تھا۔ یوشا نے ایک سرد سانس خارج کی اور بے نیازی سے گردن جھٹکی، جیسے اس فکرے کی سچائی کو بے دلی سے تسلیم کر رہا ہو۔ چند لمحے خاموشی میں لپٹے رہے، وہ خاموشی جو ہمیشہ کسی سنجیدہ بات سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ پھر توحا نے آہستہ سے کنکھیوں سے یوشا کی طرف دیکھا اور خاص انداز میں سرگوشی کی۔ تو اب کیا ارادہ ہے جناب؟ بیگم کا غصہ سہنے جاؤ گے یا جوار خان سے رشتہ داری بنانے؟ یوشا کی بھویں فوراً تن گئی۔ واٹ ڈو یو مین؟ توحا نے جھٹک کر یوشا کے قریب آتے ہوئے شوخی سے سرگوشی کی تھی۔ مطلب یہ کہ تم یہاں جوار خان سے تعلق بنانے آئے ہو یا اس کی بیٹی سے؟ اس کی آواز میں سنجیدگی کم، شرارت زیادہ تھی۔ یوشا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یو آر آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اس کا لہجہ سرد ہو چکا تھا، آنکھوں میں سختی جھلکنے لگی تھی۔ توحا نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر معصومیت کی اداکاری کی۔ مذاق کر رہا تھا یار، ایک تو اتنا بگڑے مزاج کا ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر جاؤں میں۔ یوشا نے ترچھی نظر سے اسے گھورا، جیسے آخری بار برداشت کر رہا ہو۔ تو پھر ذرا ان فضول جملوں سے باز آ جا، ورنہ اگلی بار زبان مذاق کے لائق نہیں رہے گی۔ توحا نے وہ بنایا جیسے بڑی زیادتی ہو گئی، اور پھر ہلکے سے مسکرا کر بولا، اوہ، اب تو دھمکیاں بھی دینے لگے۔ سو کیوٹ۔ وہ آگے بڑھا ایک ہاتھ یوشا کے کندھے پر رکھا، دوسرا سینے پر، اور جذباتی انداز اپناتے ہوئے بولا، دیکھ یار، میرا دل اتنا نازک ہے اور تو ہر بار ایسا جملہ مار کر میری جذباتی حالت خراب کر دیتا ہے۔ پہلے ہی ایک ڈائن کے چنگل میں ہوں، اب تیرے ہاتھوں میں بھی تباہ نہ ہو جاؤں۔
یوشا کی آنکھوں میں ہنسی کی چمک ابھری مگر ہونٹ سختی سے بند تھے. سنجیدگی اب بھی چہرے پر قائم تھی. انسان ہے تو انسانوں کی طرح برتاؤ بھی کرو. ہر وقت مذاق، ہر وقت شوخی. سر کے اندر دھواں بھر جاتا ہے تمہارے باتوں سے. ایک تمہاری بیوی ہے جو ہر وقت کہیں نہ کہیں سے ٹپک پڑتی ہے، اور ایک تم ہو کبھی سنجیدہ ہی نہیں ہوتے. توہا نے ہونٹوں کو سکوڑ کر بڑی مظلومیت سے گردن موڑی اور دھیما سا کہا، اب کیا کروں، وہ خود ہی ہاتھ نہیں آتی. ایک لمحے کو خاموشی طاری ہو گئی تھی، جیسے وہ واقعی دل سے ہارا ہوا ہو. یوشا نے آہستگی سے سر جھٹکا، جیسے وہ توہا کی لاؤبالی معصومیت سے واقف ہو مگر دل سے ناراض نہیں ہو سکتا. کبھی تو سیدھا ہو جاتا ہاں، تمہارا ہر جملہ یا تو فلرٹ ہوتا ہے یا فالتو ڈرامہ. توہا نے فوراً ہنستے ہوئے کہا، اچھا ڈرامے سے یاد آیا، اس پارٹی میں آنے کا ڈرامہ کب ختم ہوگا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے زارے سے ساکت ہو گئی. یوشا کا چہرہ پل بھر میں سخت ہو گیا، جیسے وہ اس بات کے انتظار میں نہیں تھا یا اس سے بچنا چاہتا تھا. کچھ لمحے خاموشی کے بوجھ تلے دب گئے. پھر یوشا نے آہستہ سے بہت دھیمی آواز میں کہا، مجھے اس آدمی تک پہنچنا ہے جو میر حویلی میں پیش آئے حادثے کا اصل گواہ ہے. توہا کا چہرہ چونک گیا. وہ سیدھا ہو کر اسے دیکھنے لگا. جس نے اس رات کچھ ایسا دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا. وہ آدمی مل جائے تو صرف ایک وصیت نہیں، میری شناخت، میرا ماضی اور حیات کے ساتھ میرا رشتہ، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا. اب کی بار یوشا کی آواز میں لرزش تھی. وہ ضبط سے کام لے رہا تھا مگر لفظوں میں چھپا درد اب چہرے پر اتر آیا تھا. اس نے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر گرفت مضبوط کر لی. کون آدمی؟ کون سی وصیت؟ توہا اب سنجیدہ ہو چکا تھا. اس کی آواز سے بھی شوخی غائب تھی. یوشا نے سر جھکایا، پھر آہستہ سے جیسے برسوں کا چھپا راز لبوں پر لے آیا. میرے ڈیڈ نے آخری بار ایک نام لیا تھا، ایک ملازم کا، جو میر حویلی کے اس حادثے کا واحد زندہ گواہ ہے. اسی کی گواہی سب کچھ بدل سکتی ہے. توہا خاموش ہو گیا. وہ جو ہمیشہ لفظوں کا کھیل کھیلتا تھا آج ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا تھا جو اندر سے مکمل بکھرا ہوا تھا مگر باہر سے پتھر کی طرح ساکت کھڑا تھا. یہ میری آخری بازی ہے توہا. یوشا کی نظریں راہداری کے آخری سرے پر جم گئی جہاں اندھیرے میں کوئی دھندلا سا سایہ لرز رہا تھا. اس کے بعد جو بھی بچے گا وہی اصل ہوگا، باقی سب مٹ جائے گا. وہ خاموشی سے مڑا اور دھیرے دھیرے اس دھند کی سمت بڑھ گیا. توہا صرف کھڑا رہا، جیسے کسی آنے والے طوفان کو پہچان چکا ہو. اس کی آنکھوں میں شوخی نہیں، خوف نہیں، صرف ایک ادراک تھا. یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، اصل طوفان ابھی آنا باقی ہے.